للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. دو آیتیں پڑھیں ترجمہ سے پھر واپس آئیے گا. وَإِذَا خَزْنَا سے واپس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. واجب الاحترام سامعین، سامعات، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کی اس دوسری نشست میں، دوسرے دن کے، اس میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا ایک حصہ پیش کیا جائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بنی اسرائیل کی بات جاری تھی. آیت نمبر 82 تک پڑھا تھا. 83 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی. 83 نمبر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا چند باتوں کا. لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. وذی القربیٰ والیتامیٰ، قرابت داروں اور یتیموں سے اچھا سلوک کرو گے. مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے. وقولوا للناس حسنا، اخلاق میں ہمیشہ بہترین بات کو اپناؤ گے اور زبان سے خوبصورت اور بہترین بات کہو گے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے. یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کے بعد والدین، قرابت دار، یتامہ، مساکین اور حسن اخلاق یہ پہلے ہے اور معاملات پہلے ہیں، اور اس کے بعد عبادات میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز اور زکوٰۃ بعد میں ہیں، عبادات بعد میں ہیں. معاملات کی صفائی، والدین سے حسن سلوک اور حسن اخلاق یہ عبادات سے بھی مقدم. ثم تولیتم، پھر تم نے پیٹھ پھیر لی. الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں نے. انتم معرضون، اور تم جو ہے وہ اعراض کر رہے تھے، منہ پھیر رہے تھے. عہد رسالت کے بنی اسرائیل کو خطاب کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے جب تشریف لائے تو میثاق مدینہ کے نام سے یہودیوں سے معاہدہ کیا. جنگ بندی ہے، یعنی جنگ نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم مدینہ میں آپس میں بھی نہیں لڑو گے، ایک دوسروں کا لا تسفکون دماءکم، اپنے بھائیوں کا خون بھی نہیں بہاؤ گے، اور انہیں تم ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے. تم نے اقرار کیا اور انتم تشہدون، تم گواہی دے رہے تھے. پھر تم نے اس وعدے کو بھی توڑا. ثم انتم ہؤلاء، تم وہ لوگ ہو تقتلون انفسکم، تم نے اپنے لوگوں کو قتل بھی کیا اور تمہیں میں سے ایک گروہ نے ان لوگوں کو گھروں سے نکالا. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، تم نے ان پر چڑھائی کی، حملہ کیا
گناہ کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، زیادتی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، اور وہ جن سے لڑنا حرام تھا، یاتوکم اسارا، قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے تفادوہم، ان کے فدیے لیے، حالانکہ وہ محرم علیکم اخراجہم، ان کا گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام تھا۔ پھر اے بنی اسرائیل، کیا تم نے کتاب کے ایک حصے پر ایمان رکھا اور ایک حصے کا انکار کیا؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد، مان لینے کے بعد، کتاب کو کتاب تسلیم کر لینے کے بعد اس کے ایک حصے کو ماننا اور ایک حصے کا انکار کرنا، جس میں من چاہا، جو اپنی پسند کا عمل ہوا اس پہ ایمان لائے، اور جس میں اپنی پسند نہ شامل ہوئی یا جی نہ کیا تو اس کا انکار کر دیا۔ یہ قوموں کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے عذاب کا سبب بنتا ہے یہ عمل۔ فما جزا، کیا ہے سزا اور بدلہ اس شخص کا جو تم میں سے یہ کام کرے، الا خزی، سوائے اس کے کہ اس کو رسوائی ہو دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن بھی وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، یہود، اور ہر وہ لوگ جو اس کردار والے ہیں، اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، نہ ان سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ان کی کسی قسم کی مدد کی جائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کی ایک سمری بیان کی بنی اسرائیل، کہ دیکھیے بنی اسرائیل پر ہماری نعمتوں کا آغاز ہوا تھا جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ۔ یعنی اگر چند لفظوں میں بنی اسرائیل کی بات کو، ان کی تاریخ کو سمیٹنا ہو تو اس سے بہترین کلام نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد مسلسل رسول اور پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ آخر میں عیسیٰ ابن مریم واضح دلائل لے کے آئے۔ ان کی ہم نے جگہ جگہ جبریل امین روح القدس کے ذریعے مدد کی۔ اس قوم کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی رسول آئے ان احکامات و تعلیمات کو لے کر، لا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، جن کو اپنے جی پسند نہیں کر رہا ہے، طبیعت ادھر آ نہیں رہی، عمل کو جی نہیں کر رہا، لا تہوا، اپنے نفس اس کا انکار کر رہے ہیں، استکبرتم، فوراً تکبر کا راستہ اپنایا۔ اور تمہیں میں سے ایک گروہ تھا جس نے آگے بڑھ کر نبیوں کی بات کا انکار کیا، اللہ کے احکام کا انکار کیا، کذبتم، اور نبیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جس کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور نبیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو تم نے قتل کیا۔ پھر ایک گناہ یہ بھی ہے کہ عمل نہ کر کے، نبیوں کا انکار کر کے، قتل کر کے کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہم عمل اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم نے اپنے دل چھپا کے رکھے ہوئے، نبی کی باتوں کا اس پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے دل پردے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کوئی دل پردے میں نہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں، اور یہی اہل کتاب تھے۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس اللہ کی کتاب یہ قرآن آئی، اور یہ کتاب مصدق لما معہم، ان کے پاس جو تورات ہے اس کی تکذیب کرنے والا نہیں، جھٹلانے والا نہیں، تورات اس قرآن کی اور یہ قرآن اس تورات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ اہل کتاب لوگوں کو جمع کرتے، کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور کافروں کو اس کی باتیں کھول کھول کے سنایا کرتے، ایک پیغمبر آنے والے ہیں، ایک رسول آنے والے ہیں، ایک کتاب آنے والی ہے، ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ فلما جاءہم، جب وہ کتاب ان کے پاس آ گئی، ما عرفوا، اس کے حقیقی عظمت کو یہ لوگ پہچان نہیں سکے اور انکار کیا ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے کفار پر اللہ کی لعنت، اس کی رحمت سے دوری ہے۔ انکار کیوں کیا بنی اسرائیل نے؟ حالانکہ وہ تو اوروں کو دعوت دے رہے تھے۔ قرآن اس راز کو کھولتا ہے آیت نمبر 90 میں، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، برا ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہے اپنی جانوں کے بدلے میں، ان یکفروا بما انزل اللہ، انہوں نے اللہ کے نازل کردہ اس کلام کو جھٹلایا ہے، بغین،
صرف ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یہ سمجھتے رہے کہ جس طرح آج تک نبوت اور کتاب بنی اسرائیل کے اس حصے میں رہی ہے جسے بنو اسحاق کہتے ہیں، بنی اسرائیل کہتے ہیں، یہ آخری کتاب اور آخری شان والا رسول بھی اسی میں سے آئے گا۔ لیکن یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں سے آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بغین، اس ضد اور ہٹ درمی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تو نازل کرتے ہیں من فضل ہی، اپنا فضل جس پہ چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، یہ لوگ دوہرے غضب کے مستحق، دو پیغمبروں، دو شریعتوں، دو کتابوں کے منکر ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہود تو انجیل کو بھی جھٹلا چکے، قرآن کو بھی جھٹلا چکے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلا چکے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا چکے، تو یہ دوہرے غضب کے مستحق ہیں۔ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین، ان کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آئیے اللہ نے جو کتاب، جو قرآن نازل کیا ہے اس پر ایمان لائیے، تو کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لائیں گے اس کتاب پر جو ہم پر نازل ہوئی، ہم تورات کے سوا کسی کو بھی نہیں مانتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ، حالانکہ یہ کتاب حق ہے، کتاب برحق ہے، مصدقا لما معہم، ان کے پاس جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ ان سے کہیے لما تقتلون انبیاء اللہ، اگر تم اپنے دعوے میں اتنا ہی سچے ہو کہ ہم نے تورات ہی کو ماننا ہے، تو پھر تورات کا حکم دینے والے، اس کی تعلیم دینے والے انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد کو تم نے کیوں قتل کیا تھا؟ ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ موسیٰ نہیں آئے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر؟ تمہیں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا ان کے طور جانے کے بعد؟ وانتم ظالمون، یہ شرک اور ظلم کے راستہ تم نے نہیں اپنایا۔ اس وقت کو یاد کرو، اذ اخذنا میثاقکم، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیے تورات پر عمل کے، ورفعنا فوقکم الطور، تم پر طور پہاڑ سروں پہ لا کے کھڑا کیا اور کہا کہ عمل کرو، ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے پوری قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور دین کی بات کو، پیغمبر کی بات کو، رسول کی بات کو، اللہ کے احکامات کو غور سے سنو۔ اور یہ قوم ایسی تھی، انہوں نے برملا پیغمبر کے سامنے کہا سمعنا، قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم نہیں مانتے۔ یہی دو قوموں کا فرق ہے، اور سورہ بقرہ کے دو حصوں کا یہی مفہوم اور یہی خلاصہ ہے۔ سورہ بقرہ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور ایک میں ایمان والوں سے خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، جو دوسرے حصے میں آتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو بنی اسرائیل ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ قوم ہے سمعنا وعصینا والی، جنہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم عمل نہیں کرتے۔ اور دوسرے حصے میں اہل ایمان سے خطاب ہے، اور کہا کہ یہ اہل ایمان، یہ نبوت کے گواہ، یہ اول مخاطب، یہ صحابہ کرام، یہ یا ایھا الذین آمنو، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان کا تذکرہ کرتے کرتے، احکام دیتے دیتے، سورہ بقرہ کے آخر میں کہا یہ وہ قوم ہے جو کہتے ہیں قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے جی جان سے اطاعت کی۔ تو اگر سورہ بقرہ کے دو حصے کیے جائیں کہ ایک حصے میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے اور دوسرے میں اہل ایمان کا، تو سورہ بقرہ ان دو پلروں پہ قائم ہے۔ ایک کا خلاصہ ہے بنی اسرائیل سمعنا وعصینا والے، اور دوسرے یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان جو سمعنا واطعنا والے۔ یہ وہ قوم ہے جو پیغمبر کو منہ پر سامنے کہہ رہے ہیں ہم سے عمل نہیں ہوگا۔ سمعنا، ہم نے بات سنی ہے، سمجھی ہے، یہ نہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم عقل والے نہیں ہیں، ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں کتاب کی سمجھ نہیں ہے، ہم نے آپ کو پہچانا، جانا اور سمجھا نہیں ہے، نہیں، ہم ہر چیز کو سمجھ لینے کے بعد اس فیصلے پر عمل کرتے ہیں کہ سمعنا، سنا تو ہے، جانا ہے، پہچانا ہے، جانچا ہے، لیکن ہم عمل نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت
ڈال دی ہم نے ان کو اسی کی عبادت پہ لگا دیا ان کی کفر کی وجہ سے۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان سے اپنی توحید اور وحدانیت کی لذت چھین کر ہم نے انہیں بچڑے کی عبادت پہ لگا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر پھٹکار اور لعنت تھی۔ قل کہہ دیجئے یہی اگر تمہارا ایمان ہے تو تمہیں اس ایمان نے بہت برا حکم دیا ہے اگر تم مومن، اور پھر تم کہتے ہو کہ آخرت کی جنت، آخرت کے درجات اور آخرت کی مغفرتیں ہمارے لیے ہیں، کسی اور کو تو جنت ملنی ہی نہیں، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تمہارے لیے ہے آخرت کا گھر خالصتاً، خالص تمہارے لیے، من دون الناس، اور لوگوں کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اللہ فرمائیں گے، یہ فرماتے ہیں یہی یہود جو ہیں، یہی بنی اسرائیل، لن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اپنی بدعمالیوں کی سبب انہیں معلوم ہے اور یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، ان میں سے ایک ایک شخص کو آپ زندگی کا حریص پائیں گے۔ یہود کو اور مشرک کو یہ لمبی زندگی مانگتا ہے۔ کتنی لمبی؟ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کم از کم اس کو 1000 سال عمر ملے، اور اگر ہم 1000 سال عمر دے بھی دیں، وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ کا عذاب ان سے پھر بھی ٹلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ان اعمال کو جو وہ کرتے ہیں۔ یہود کی ایک اور بری عادت تھی، آیت نمبر 97 میں 97 میں یہ کہتے ہیں کہ جبریل سے ہماری نہیں بنتی۔ کتنی مزہ کا خیز بات۔ اللہ ہماری تعریف اتارتے ہیں اور رستے میں جبریل آیتوں کو گڑبڑ کر دیتے، لہذا جبریل سے ہماری دشمنی ہے، جبریل سے نہیں بنتی۔ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کو اپنا دشمن جانتا ہے، محض اس بنیاد پر انہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، اللہ تو اس کو نازل کرتے ہیں، وہ اللہ کا اس پیغام کو آپ کے قلب اطہر پر اتارتا ہے جبریل اللہ کے حکم سے، اور ایسا کلام جو تصدیق کرنے والا ہے اور اپنے سے پہلی کتابوں کی اور احکامات کی، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ تو جو اللہ سے، اللہ کے فرشتوں سے، رسولوں سے، جبریل سے، میکائیل سے، کسی کا نام لے کر بھی دشمنی کرتا ہے تو سن لے ان اللہ عدو للکافرین، اللہ کی ایسے کافروں سے دشمنی کا اعلان۔ پھر ہم بھی اعلان کیے دیتے ہیں، اور اللہ سے دشمنی کا اعلان یہ ہے کہ پھر اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر یہ آیات بینات، یہ کھلی نشانیاں اتاری ہیں، اس کا انکار جو کرے گا وہ فاسق ہی کہلائے گا، وہ اہل کتاب میں سے ہو، وہ یہود ہو، وہ نصارہ ہو، وہ تورات والا ہو یا انجیل والا ہو۔ ایمان کے معتبر ہونے کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور جب کبھی اللہ نے ان سے وعدے لیے ہیں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے، کچھ وعدے تو اسی قرآن میں، اسی تاریخ میں، پچھلی آیتوں میں گزرے ہیں۔ نبذہ فریق منہم، انہی میں سے ایک گروپ تھا جنہوں نے ہمیشہ اللہ کے وعدے کو پس پشت ڈالا، اکثر ایمان ہی نہیں لائے، اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتے ہیں ان باتوں کی جو ان کے پاس ہیں، تورات کے احکامات کی تصدیق کرنے والے، اپنے سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے پیغمبر آئے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان اہل کتاب نے اس احکامات کو پس پشت ڈالا۔ کسے پس پشت ڈالا؟ دوبارہ اللہ کہتا ہے کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو پیٹھوں کے پیچھے ڈال رہے، کأنہم لا یعلمون، گویا یہ اس کو کوئی حیثیت ہی نہیں دے رہے، کچھ جان ہی نہیں رہے۔ ان کے جرائم میں سے، ان کی بری عادات میں سے ایک بری اور عادت یہ تھی کہ قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر انہیں شوق پیدا ہوا سحر یعنی جادو کے سیکھنے کا، اور سلیمان علیہ السلام کے دور تک آتے ہوئے عوام میں یہ بات معروف ہو گئی کہ سلیمان کی بادشاہت کے پیچھے کوئی نہ کوئی جادو ہے، کوئی راز ہے، کوئی ان کی انگوٹھی میں کوئی جادو ہے، کوئی ان کے پاس چند کلمات ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں سلیمان تو پیغمبر تھے، ہم نے ان کو یہ ساری چیزیں عطا کی تھی،
انہوں نے کفر اور سحر کا کوئی راستہ اختیار نہیں کیا، اور یہ ساری کے ساری بنی اسرائیل بحیثیت قوم مجموعی طور پر جادو کے سیکھنے کے پیچھے پڑ گئی۔ اللہ نے بھی امتحان کے لیے بابل شہر میں، جو عراق کا ایک مرکزی شہر تھا، اللہ جل شانہ نے وہاں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتے اتار دیے۔ فرشتے تھے، اللہ نے اس علاقے سے ان کے اس وقت کے نام، اور انسانی شکل میں آئے، وہ جادو سکھاتے بھی اور ساتھ کہتے کہ دیکھو ہم امتحان ہیں، آزمائش ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تمہیں حکم یہی ہے کہ پیغمبر سلیمان کی اطاعت کر لو اور جادو نہ سیکھو۔ اس کے باوجود جو سیکھنا چاہتا اس کو سکھاتے، اور جو جادو سیکھتا وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، انہوں نے پیچھا کیا اس جادو کا جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت کے زمانہ میں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر کا کوئی راستہ نہیں اپنایا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، کافر یہ جو شیاطین تھے انہوں نے کفر سکھایا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھاتے، اور ہم نے جو دو فرشتے اتارے بابل شہر میں ہاروت اور ماروت، وہ کسی کو جادو نہ سکھاتے، حتیٰ کہ سیدھا کہہ دیتے ہم آزمائش کے لیے آئیں، آپ کفر کا راستہ مت اختیار کیجئے۔ وہ کہتے ہمیں خاص طور پر جادو سکھائیے، ایک ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو میاں اور بیوی کے گھر تباہ کر دے، سب سے بدترین جادو کی قسم۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے اللہ کے حکم اور اذن سے، جہاں اللہ کا امتحان مقصود ہوتا ہے۔ اور جو جادو سیکھتا ہے ما یضرہم، وہ نقصان ہی سیکھتا ہے، ولا ینفعہم، کبھی جادو سے کسی کا بھی بھلا اور نفع نہیں ہوا۔ اور جو جادو سیکھتا ہے لمن اشتراہ، وہ حاصل کرتا ہے ایسے علم کو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بدترین وہ چیز ہے جو وہ سیکھ رہے ہیں، اگر یہ لوگ جان جاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا۔ اس کے لیے بہترین راستہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان میں کمال حاصل کرتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے، تو اللہ کی طرف سے انہیں جو اجر اور ثواب اور جو نعمتیں ملتی یہ کہیں بہتر تھیں۔ اگر یہ لوگ جان جاتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا۔ یہود کی ایک اور بری عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر الفاظ کے ہیر پھیر کے ذریعے یہ توہین آمیز جملے کہتے۔ مثلا عرب میں گفتگو اگر سمجھ نہ آ رہی ہو اور یہ کہنا مقصود ہو کہ آپ اس بات کو دوبارہ کہہ دیں، ہمیں سمجھ نہیں آئی، اس مسئلے کو دوبارہ سمجھا دیں، تو لفظ مشہور تھا راعینا، ہماری رعایت کیجیے، دوبارہ بتا دیجیے۔ حضور علیہ السلام دوبارہ بتا دیتے، 3 بار بتا دیتے۔ یہود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، وہ اس لفظ کو بگاڑتے، راعینا، ہماری رعایت کیجیے، دوبارہ کہہ دیجیے، دوہرا دیجیے۔ اگر عین کے نیچے جو زیر ہے راعینا، اس کو تھوڑا سا دراز کیا جائے، زبان کو موڑ دیا جائے تو اس کے معنی بدل جاتے، اور یہود یہی کرتے۔ عین کو، زیر کو تھوڑا کھینچ کر زبان کو موڑتے ہوئے وہ پوز ایسا کرتے کہ ہم راعینا ہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو آنکھوں میں کہتے دیکھیں ہم نے معنی بھی بدل دیا اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوا۔ راعینا، ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ دہرا دیجئے، اور راعینا تھوڑا سا لمبا کرتے، اے ہمارے بکریاں چرانے والے، اے ہمارے کمی، اے ہمارے نوکر، اور ایک دوسرے سے ہنستے اور کہتے دیکھیں ہم نے تو۔ اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو حکم دے کر یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے یہ لفظ ہی بدل کے رکھ دیا کہ دین سیکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس مجلس کا ادب سیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب سے، احترام سے دین شروع ہوتا ہے۔ کبھی بھی جو بے ادب ہے وہ بانصیب نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا کا لفظ بولنا ہی چھوڑ دو۔ قولوا انظرنا، تم کہا کرو انظرنا، ہم پر نظر فرمائیے۔
یہ تبدیل نہیں ہو سکتا لفظ انظرنا۔ واسمعوا، اور دین کی بات کو توجہ سے غور سے پہلی مرتبہ ہی سن لیا کرو۔ اور جن کافروں نے ان لفظ کو بدلا ہے اور توہین رسالت کی ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ چاہتے ہیں کافر اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کہ ان ینزل علیکم من خیر، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ تم پر کوئی خیر، کوئی رحمت، کوئی فضل ملے۔ ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ اسی طرح یہود کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اللہ جل شانہ احکامات کو منسوخ کرتے ہیں۔ ایک وقت میں ایک حکم آتا ہے اور پھر اللہ جل شانہ اسے بدل دیتے ہیں۔ یہ حکیم کی حکمت ہوتی ہے، یہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے۔ اللہ کبھی حکم بتا کر منسوخ کر دیتے اور کبھی بھلا دیتے، کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا کہ کون سا حکم آیا، میموری سے ہی اسے ڈیلیٹ کر دیتے۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کلام وقت کا تقاضا، ایک وقت میں ہم ایک حکم دیتے ہیں اور اگلے وقت میں ہم اسے بدل دیتے ہیں۔ اس دین کا تعلق، احکام کا تعلق یہ مالک کی مرضی سے ہے۔ ما ننسخ من آیۃ، ہم کوئی آیت کسی حکم کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، ہم اس سے بہتر حکم لے کے آتے ہیں یا اس جیسا حکم لے کے آتے ہیں۔ اصل یہ سمجھنا چاہیے، الم تعلم، ان لوگوں کے دلوں میں ابھی تک یقین نہیں بیٹھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر۔ کیا ابھی تک یقین ان کے دل میں نہیں بیٹھا؟ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین میں جتنی بھی بادشاہت ہیں، ملکیتیں اور اختیار ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، اور تمہارے لیے بھی اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اے ایمان والو، کیا تم بھی یہ چاہتے ہو کہ تم کثرت سے سوال کرو اپنے رسول سے؟ ادب سکھایا جس طرح موسیٰ سے سوال کیے گئے اس سے پہلے، جیسے گائے کا قصہ ہے یا اس کے علاوہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا معلم کے سامنے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیجا غیر ضروری سوال نہ کیے جائے۔ بیجا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ دین میں جو اللہ نے رعایت دی تھی، یہ اس کا بھی تقاضا تھا اور ادب کا بھی تقاضا تھا۔ جس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں، معاف کر دیں، تذکرہ نہ کریں، اس کو کرید کر سوال نہ کریں۔ اور جو جان بوجھ کے سوال کرتا ہے یا توہین پر مبنی سوال کرتا ہے یا سوال کی کثرت اس لیے کرتا ہے کہ ہم اتنے سوال کر دیں کہ اس حکم کا تقاضا ہی ختم ہو جائے، جیسے گائے والے قصے میں بنی اسرائیل نے کیا، تو یہ لوگ کفر کے ذریعے ایمان کو بدلتے ہیں، ایمان بیچتے ہیں، ایمان ختم ہوتا ہے، کفر حاصل کرتے ہیں اور سیدھے راستے سے بہت دور جا پڑتے ہیں۔ فقط ضل سواء السبیل۔ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کاش یہ تمہیں بھی اسی حکم پر لے آئیں، تمہیں بھی ایمان اور اطاعت سے دور کر دیں اور تمہیں بھی ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں۔ اصل میں حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد پل رہا ہے اور ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ یہ جانتے ہیں یہ کتاب بھی برحق ہے، یہ رسول بھی برحق ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، لہٰذا ان پر ہم بعد میں احکام اتاریں گے۔ یہ سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کے خلاف کوئی حکم نہیں آیا یعنی جہاد کا۔ فاعفوا واصفحوا، آپ درگزر کیجئے، معاف کیجئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ ان کے بارے میں کوئی اور حکم اتاریں گے۔ بعد میں پھر ایسا وقت بھی آیا کہ یہود کے خلاف جنگ بھی ہوئی اور جہاد کے احکام بھی آئے جو آگے آئیں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ایمان والو، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو اپنے لیے تم بہترین عمل کرو گے اللہ کے ہاں اسے پاؤ گے، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ یہود کی ایک تمنا، ایک خواہش یہ بھی تھی کہ لن يدخل الجنہ، یہ لوگوں سے کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے جنت میں کوئی اور شخص کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، الا من کان ہودا او نصارا، سوائے اس شخص کے جو یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ تلک امانیہم، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ تمنائیں ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان یہود سے کہیے قل ہاتوا برہانکم، اس بات پر کوئی دلیل لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ دلیل کوئی نہیں،
حکم آیا اگلی آیت میں 112، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربی۔ یاد رکھو ہر وہ شخص رنگ و نسل سے بالا تر ہو کر، قوم اور قبیلے سے ماورا ہو کر، من اسلم وجہہ للہ، جو اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ جھکا لیتا ہے اور نیکی کرتا ہے، فلہ اجرہ عند ربی، اس کا اجر اللہ کے ہاں پکا ہو گیا، نہ اس پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہو۔ یہود ایک دوسرے کی بھی مخالفت کرتے، اور یہود سرعام کہتے لیست النصارى علی شیء، نصارہ کسی دین پر نہیں، اور نصارہ سرعام کہتے قالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہود کسی دین پر نہیں۔ ہم یتلون الکتاب، اللہ فرماتے ہیں یہ دونوں اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں، اور یہ دونوں اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر کفار مکہ بھی جاگ گئے۔ کہا ان لوگوں نے جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہم ابراہیمی ہیں، یہ یہود و نصارہ دونوں کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، اللہ ان تینوں کے درمیان فیصلہ کریں گے قیامت کے دن ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کفار مکہ کو یہ کہاں زیب دیتا ہے اپنے آپ کو ابراہیمی کہیں؟ من اظلم، ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ من منع مساجد اللہ، یہ اللہ کی مسجدوں میں ذکر روکے ہوئے، یہ اہل ایمان کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے، یہاں یہ توحید کا اعلان نہیں کرنے دیتے، اذان نہیں ہونے دیتے، شہادت نہیں ہونے دیتے، لا الہ الا اللہ کو روکے ہوئے ہیں اپنی سرداری کے زعم میں، یہ ان کو کہاں زیب دیتا ہے؟ یہ کیسے ابراہیمی ہو سکتے ہیں؟ وسعی فی خرابہا، انہوں نے تو حرم کو ویران کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ حرم میں داخل ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں بھی عذاب ہے، اور اللہ ہی کی مالک ہیں مشرق اور مغرب کے، جہاں کہیں تم چہرہ کرو گے منہ پھیرو گے وہیں تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسیع ہیں، اپنی ذات کے اعتبار سے علیم ہیں، اپنے علم کے اعتبار سے۔ آہستہ آہستہ مضمون مشرق اور مغرب کی بات کر کے یہ تحویل قبلہ کی طرف جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد قبلہ کی تبدیلی کے احکام، ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف اور اہل ایمان کی تربیت شروع ہو رہی ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں یہود و نصارہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے اختیارات یہود کہتے تھے عزیر کو دیے ہوئے علیہ السلام، اور نصارہ کہتے ہیں عیسائی کے عیسیٰ کو دیے ہوئے ہیں۔ سورہ توبہ میں ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اور اللہ جو ہے فرما رہے ہیں سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ اللہ کی ملکیت ہے آسمانوں اور زمین میں، ہر ایک اللہ کے سامنے کل لہ قانتون، جھکنے والے، بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کے بانی اور موجد ہیں، بغیر نقشے کے بنانے والے، کوئی اس نقش پہ بنا نہیں سکتا، کوئی اس طرح کی ایجاد کر نہیں سکتا، کوئی اس طرح کی بنا کھڑی کر نہیں سکتا۔ اللہ بدیع ہیں آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ جل شانہ کو کسی مدد کی، کسی انجینئر کی، کسی کاریگر کی اور کسی مزدور کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیبر کی ضرورت نہیں ہے، افراد اور کثرت کی ضرورت نہیں ہے۔ اذا قضا امرا، اس کے ہاں کام کرنے کا ایک ہی اسلوب ہے، اذا قضا، جب وہ حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے کرنے کا، انما یقول لہ، وہ اس کام کو کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ وجود میں آ جاتا۔ اللہ اسباب سے، ذرائع سے پاک ہے۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کافر کہتے ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں کفار مکہ، اللہ بھی ہم سے بات کریں، اللہ ہمارے سامنے آئے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں یاد ہوگا کہ اس طرح کی بات کون کیا کرتے تھے؟ یہود، بنی اسرائیل، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کہی تھیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کفار مکہ کے اور یہود کے دل معجزات کی طلب میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اللہ نے واضح آیتیں اتار دی ہیں، اور آیات بینات کے آنے کے بعد بھی اگر کسی کو نشانیوں کی ضرورت ہے
تو پھر وہ اپنے عقل اور شعور کا ماتم کرے۔ قد بینا الآیات، ان آیات میں ہم نے اپنے وجود کی اور اپنی اطاعت کی اور اپنی قدرت کی اتنی نشانیاں اتاری ہیں، لقوم یوقنون، اگر کوئی یقین رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کافی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق، آپ کو حق دے کر بشیر اور نذیر بنا کر جنت کی خوشخبری دینے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کا کام بتانا ہے، ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا، آپ اپنا کام پورا کیجئے۔ اور یہ یہود اور نصارہ کبھی بھی دل سے آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں، یہودی یا عیسائی ہو جائیں۔ لیکن آپ کو اللہ نے جس ہدایت پہ قائم رکھا ہے، یہی اللہ کی طرف سے ہدایت، یہی دین، یہی اسلام۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت ہی یہ اصل ہدایت ہے۔ اس علم کے نازل ہو جانے کے بعد اگر کوئی یہود و نصارہ کی پیروی کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یہ قرآن دیا ہے، یتلونہ، وہ خوبصورت لب و لہجے میں، بہترین لفظ اور ادائیگی میں، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کا تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کے حقوق میں ایمان لانے کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھا جائے، سیکھا جائے، تلفظ، ادائیگی، صاد سین کا فرق، ہا کا فرق، اور قرآن مجید کو کہاں رکنا ہے، کیسے پڑھنا ہے۔ اپنے بچوں پر محنت کیجئے، خود صحیح پڑھنا سیکھیے۔ اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم کتاب دیتے ہیں وہ اس کا پہلا حق یہ ادا کرتے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، وہ تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ انہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان کے معیار کو پاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو انکار کا راستہ اختیار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ خسارہ اٹھانے والے۔ بنی اسرائیل کی بات جہاں سے شروع ہوئی تھی انہی الفاظ پر وہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ اسی لفظ سے یہی تاریخ شروع ہوئی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، تمہیں فضیلت دی سارے جہان والوں پر۔ یہی آیت یہاں سے بنی اسرائیل کا آغاز ہوا تھا تاریخ کا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس، اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا، سفارش وصول نہیں کی جائے گی، اور کسی قسم کی مدد نہیں ہوگی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ناکام ہونے کے بعد ہم ملت ابراہیمی کو ہم نے دنیا میں پھر سے زندہ کیا، اور ابراہیم و اسماعیل کے قصے سنا کے اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری نسل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ایمان والوں سے خطاب کریں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، ابراہیم کو مقام کیسے ملا؟ اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ کبھی جوانی میں آگ اور چیخا میں ڈالے گئے، کبھی حکم آیا کہ اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑیے، کبھی حکم آیا اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کیجئے، کبھی حکم آیا آئیے بیت اللہ کی یہ ایک سب سے بڑا حکم تھا، اللہ کے گھر بنانے کی ذمہ داری۔ تو اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم تمام امتحانات میں کامیاب ہوئے، اور ہم نے کہا اے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کا ہم تجھے امام بناتے۔ وہ اس زمانے کے لوگوں کے بھی امام تھے، وہ بنی اسرائیل کے بھی امام تھے، وہ امت مسلمہ کے بھی امام ہیں، اور ہم سب کی ان کی ملت ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ملت ابراہیمی بھی ہیں۔ ملت ابراہیمی کے معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو جو دین اور شریعت دی گئی ہے اس کی بنیاد وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملت بنیاد کو کہتے ہیں، ملت قوم کی جڑ کو کہتے ہیں، ملت بنیادی احکامات کو کہتے ہیں، اور ملت ابراہیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے اسی میں احکام اور تعلیمات کے اضافے کیے گئے، لیکن بنیادی ڈھانچہ ہمارے دین کا وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولاد بھی امام ہوگی۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین،
میرا یہ عہدہ، یہ ذمہ داری ظالموں کو نہیں ملنے والی۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، یعنی ایک دفعہ کوئی جاتا ہے تو پھر اس کے جانے کا دل کرتا ہے، یا ایک دفعہ جاتا ہے انسان بار بار جاتا ہے، اور بیت اللہ جو ہے وہ لوگوں کے بار بار جانے کا، عبادت کا مرکز ہے، وہ امن و امان کا مرکز ہے، اور وہاں مقام ابراہیم ہے جو عظمتوں والی جگہ ہے۔ جو بھی اللہ کے گھر میں جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، وہ مقام ابراہیم پر نماز ضرور ادا کرے۔ حج اور عمرہ کرنے والے وہاں 2 رکعت ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل سے کہ اللہ کے گھر کو، میرے گھر کو صاف رکھیے، طواف کرنے والے، اعتکاف بیٹھنے والے، وہ رکع السجود، رکوع و سجود کرنے والے۔ پھر اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنائیے، اس کے رہنے والوں کو پھل عطا کیجئے جو ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا ومن کفر، نفع میں اس کو بھی دوں گا، لیکن جب موت آئے گی ثم اضطرہ، اس کا جب وقت ختم ہوگا، مہلت تمام ہوگی، اس کو پھر میں کھینچوں گا اور پہنچاؤں گا الی عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف، اور بدترین ٹھکانہ ہے۔ اس وقت کو بھی یاد کیجئے کتنا خوبصورت منظر تھا۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، ابراہیم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل، اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیے، تو دعاؤں کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائیے، ومن ذریتنا، ہماری اولاد میں ایک ایسی امت پیدا کیجئے، امتا مسلمتا لک، ایک ایسی امت جو تیری تابعدار اور فرما بردار ہو، وارنا مناسکنا، ہمیں حج کے احکام سکھائیے، وتب علینا، ہماری توبہ قبول کیجئے، انک انت التواب الرحیم، آپ توبہ قبول کرنے والے اور مہربان۔ اور پھر دعا کی ہے ابراہیم نے ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیجیے ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، ان کے دلوں کو دنیا کی محبتوں سے پاک کرے، بے شک تو غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا تذکرہ کیا کرتے، اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ جل شانہ نے مجھے مکہ میں انہی کی اولاد میں اسی قوم کی طرف آخری پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبْ، دنیا میں کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے رخ پھیرتا ہے اور اسے ابراہیم کا دین پسند نہیں، الا من سفیہ نفسہ، سوائے اس شخص کے جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا رکھا ہے، جو بد عقل ہے، بے شعور ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں بھی ان کو اپنی قربت کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی وہ صالحین اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم سے کہا ابراہیم اسلم، اللہ کے سامنے جھک جائیے، فوراً بغیر کسی شرط کے، بغیر سوچے، بغیر کوئی وقت لیے ابراہیم نے کہا اے اللہ اسلمت لرب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے سامنے جھک گیا۔ یہی اسلام، یہی اطاعت، اللہ فرماتے ہیں وراثت بن کر اس نسل کی اصل دولت اسلام یعنی اطاعت ہے۔ ابراہیم اطاعت والے، اسماعیل اطاعت والے، اسحاق اطاعت والے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، ابراہیم دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اسی کی وصیت کر کے گئے کہ نبی جو ہے وہ دینار اور درہم نہیں چھوڑ کے جاتا، نبی علم اور امانت چھوڑ کے جاتا ہے، اور حضرت ابراہیم کی اولاد کی امانت اور وراثت کیا ہے؟ الاسلام، اطاعت اطاعت اطاعت۔ ویعقوب، یعقوب نے بھی یہی وصیت کی، اور ان دونوں نے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کہا یا بنیہ، اے ہماری اولاد، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین،
اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے اس نسل کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں اسلام کے علاوہ کسی اور حالت پہ موت نہ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں خطاب کر کے، ہم کنتم شہداء، تم موجود تھے اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی؟ نہیں نا، ہم تمہیں بتاتے ہیں اذ قال لبنیہ، اپنے بچوں سے، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ 12 بھائی کھڑے ہیں، توبہ قبول ہو گئی ہے، یوسف علیہ السلام سے معافی مانگ کر مسلمان اور تائب ہو چکے ہیں۔ حضرت یعقوب اپنے 12 کے 12 بیٹوں سے پوچھ رہے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ، مجھے تسلی ہو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ انہوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے الہ کا و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، ایک خدا جو آپ کا، ہمارے آبا و اجداد ابراہیم کا، اسماعیل کا، اسحاق کا خدا ہے، ہم نحن لہ مسلمون، یہ جبین نیاز اس اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اس نسل سے سیکھیے، تلک امتن، یہ وہ لوگ تھے، قد خلت، جو اپنا بہترین وقت گزار کے دنیا سے جا چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کے عمل، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے تمہارے عمل، ولا تسألون عما کانوا یعملون، جو عمل وہ کر رہے ہیں تم سے اس کا سوال نہیں ہوگا۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہوں گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے نہیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کی ملت کو اپناؤ گے یکسو ہو کر تو ہدایت پاؤ گے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکون میں سے نہ تھے۔ قولو، اللہ فرماتے ہیں اس بات کو دہراتے رہو، اس سبق کو پکا کرو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، کہ ہمارا دین وہ دین ہے جو کتاب ہمارے پر اتاری گئی، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد، وہ کتاب تورات جو موسیٰ کو دی گئی، وہ کتاب انجیل جو عیسیٰ کو دی گئی، جو نبیوں کو صحیفے آئے، ہم سب پر ایمان لانے والے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان فرق کرنے والے نہیں، ہم اللہ ہی کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ اگر اس طرح کا ایمان ہو، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، یہ صحابہ کا ایمان اول مخاطب وہی کہ ان کا جو ایمان تھا یہ معیار حق بنا ہے۔ اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پاؤ گے، اگر اس سے پیٹ پھیرو گے انما ہم فی شقاق، تو پھر دوری اور بہت بڑی گمراہی کا شکار ہوگے۔ فسیکفیکہم اللہ، اللہ کی ذات ان کافروں کے مقابلے میں تمہیں کافی ہے، اللہ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں کی اولاد، کیا یہ سارے یہود و نصارہ تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انتم اعلم ام اللہ، کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتے ہیں؟ کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اس گواہی کو چھپا لے؟ اللہ نے تمہیں گواہ بنا کر بھیجا تھا اور تم نے تورات اور انجیل میں ان گواہیوں کو چھپا کر ظلم کیا ہے۔ اللہ غافل نہیں ہے ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ یہ بہترین لوگ تھے، یہ بہترین نسل، یہ بہترین امت، یہ بہترین گروہ تھا جو اس دنیا سے چلا گیا، ان کے لیے وہ عمل جو وہ کرتے، تمہارے لیے وہ عمل جو تم کرتے ہو، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں۔ یہود قبلہ کے بارے میں بھی بولے، اب اللہ کی طرف سے حکم آ رہا تھا تحویل قبلہ کا، قبلے کی تبدیلی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو مسئلہ نہیں تھا، حضور علیہ السلام مکہ کے اس کونے میں کھڑے ہوتے صحن حرم میں، چونکہ چاروں طرف قبلہ ہے، تو حضور علیہ السلام یوں رخ اختیار کرتے کہ مکہ بھی سامنے ہو اور مسجد اقصیٰ بھی، بیت المقدس بھی سامنے ہو، مسئلہ نہیں رہا۔ لیکن ہجرت کے بعد حکم آیا کہ دیکھیے ابراہیم کے دین آپ کو عطا کیا گیا ہے، اور دین ابراہیمی میں قبلہ بیت اللہ ہے، لیکن آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے کسی نئے دین کی بنیاد نہیں رکھی، ہم موسیٰ اور عیسیٰ اور ان کے دین کو بھی ماننے والے ہیں،
تورات بھی ہماری کتاب ہے اور انجیل بھی. آپ کچھ عرصہ کے لیے مسجد اقصیٰ کو قبلہ بنا لیں، لیکن ہم آپ کو بعد میں حکم دے دیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 17 یا 18 ماہ، 1.5 سال ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی طرف ہی رخ کر کے نمازیں ادا کی. مسجد قبلتین میں، یعنی مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام موجود نہ تھے، یہ مسجد قبلتین جو مدینہ میں ہے، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے میں اس مقام پر تشریف لائے تھے. ظہر کی نماز کا وقت تھا کہ ظہر کی نماز کے اندر ہی حکم آ گیا قبلے کی تبدیلی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا چہرہ مسجد اقصیٰ سے ہٹا کر بیت اللہ کی طرف کیا. وہاں آج بھی مسجد قبلتین میں وہ دونوں جگہ موجود ہیں، یعنی حرم کی طرف جو قبلہ ابراہیمی ہے وہاں تو ہے محراب، اس کی اپوزٹ سائڈ پر مخالف سمت میں اس سمت کا نشان دیا گیا ہے جس طرف پہلے قبلہ ہوا کرتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہ، یہ قبلے کی تبدیلی کی کیا ضرورت تھی. ان سے کہیے دیکھیے اصل بات یہ ہے للہ المشرق والمغرب، قبلہ کی اصل میں تو ضرورت نہیں ہوتی. مشرق مغرب سب اللہ کا ہے. مشرق کی طرف منہ کرو تو اللہ کی ذات، مغرب کی طرف منہ کرو اللہ کی ذات. اصل تو یہ ہے کہ تم نے کس کے حکم پر کیا ہے، اور صحیح واسطے سے تمہارے پاس کس کا حکم پہنچا ہے. مسجد اقصیٰ بھی اللہ کی، وہ بھی قبلہ. بیت اللہ بھی اللہ کا گھر، وہ بھی قبلہ. مشرق کی طرف سمت کرو تو بھی اللہ، مغرب کی طرف سمت کرو تو بھی اللہ. اس زمانے میں وہ قبلہ درست تھا، اور ملت ابراہیمی کا یہ قبلہ بھی درست ہے. اصل میں یہ ہے کہ ہدایت پر کون ہے. یہدی من یشاء، اللہ صراط مستقیم کی ہدایت کسے دے رہے ہیں. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم درمیانی امت ہو. درمیانی سے مراد یہ نہیں کہ تمہارے بعد کوئی امت آئے گی، درمیانہ پن والی، معتدل، تمہارے ہر کام میں اعتدال، عبادت میں، اعمال میں، حقوق میں، حدود میں، معاملات میں، خرچ میں. اللہ جل شانہ نے جو ہمیں دین دیا ہے امت وسط بنا کے دیا ہے، ہم میں اعتدال والا ہے. نہ اضافہ، نہ کمی، نہ بڑھوتی، نہ اس میں کسی قسم کا کیا اضافہ، نہ کمی، نہ زیادتی، نہ پیشی. اللہ جل شانہ نے ہمیں عبادت کا بھی موقع دیا، ہمیں تجارت کا بھی حکم دیا، ہمیں حقوق کی رعایت رکھنے کا بھی حکم دیا، ہمیں آرام کا بھی حکم دیا. اور اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک معتدل، ایک درمیانہ دین دیا ہے جس میں ساری چیزیں، یعنی بیلنس. اعتدال کا معنی دین اور دنیا میں اللہ جل شانہ نے بیلنس ہم سب کو سکھایا ہے، اعتدال سکھایا ہے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ لوگوں پر، اور رسول قیامت کے دن تمہارے ایمان کی گواہی دیں. اور جس قبلہ پر آپ تھے وہاں ہم نے آپ کو اس لیے حکم دیا تھا، ہم دیکھیں کون آپ کی پیروی کرتا ہے، کون آپ کا انکار کرتا ہے، کون اقرار کرتا ہے. جتنی نمازیں تم نے اس 1.5 سال کے عرصہ میں بیت اللہ سے ہٹ کر مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اللہ نے تمہارے اس نماز کو ضائع نہیں کیا. وہ بھی تمہاری نماز درست ہے کیونکہ وہ بھی بحکم الہی تھی، اور یہ نماز بھی درست ہے کیونکہ یہ بھی بحکم الہی ہے. اور یہ اللہ جل شانہ لوگوں پر مہربان ہے اور شفقت کرنے والے ہیں. یہ کیسی بیلنس والی آیت ہے کہ جس میں حدود، حقوق، دین، اسلام، اعتدال سکھایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے یہیں اس کو وسط بنایا، درمیان. اور سورہ بقرہ کا یہ والا حصہ جو ہے یہ قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے، معجزہ بھی ہے. وہ اس طرح کہ اللہ نے اس میں بھی بیلنس رکھا ہے. تکڑی کے 2 پارٹوں کی طرح، 2 پلڑوں کی طرح اللہ جل شانہ نے سورہ بقرہ میں دیکھیے کل آیتیں کتنی ہیں. سورہ بقرہ کی کل آیتیں کتنی ہیں؟ 286، 286. آدھی کو اللہ جل شانہ نے بنی اسرائیل کی تاریخ میں رکھا ہے، اور آدھی اہل اسلام کی تربیت میں. اور اگر ہم 286 کا نصف کرتے ہیں تو کتنی آیتیں بنتی ہیں؟ 143. اور یہاں بنی اسرائیل کی تاریخ ختم ہو جاتی، تو کتنی آیتیں ہو گئی ہیں یہاں تک؟ 143، بالکل نصف ہے. اور اس 143 کو اگر ہم ڈبل کر دیتے ہیں تو 286 سورہ بقرہ کا
کل آیتیں بن جاتی. تو یہاں سے آگے جتنی آیتیں آئیں گی وہ اہل ایمان کی تربیت ہے. اور فوراً آیت آ گئی ہم نے قبلہ بدل رہے ہیں. قد نرا تقلب وجہک، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا شوق سے بار بار دیکھ رہے ہیں. اے پیغمبر ہم آپ کو آپ کے اس قبلہ کی طرف، قبلۃً ترضاھا، جسے آپ پسند کرتے ہیں، پھیرنے والے لیں. آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اور جو اہل کتاب ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی تورات میں لکھا ہوا ہے انہ الحق من ربہم، کہ اس پیغمبر کا اور اس کی امت کا قبلہ یہی ہوگا. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان اعمال سے جو وہ کرتے ہیں. اور اگر آپ اہل کتاب کو ہر طرح کی نشانیاں دے دیں، یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں، آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. یہود و نصارہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں. ایک سمت کی طرف کرتا ہے، ایک کے ہاں مسجد اقصیٰ کی ایک گری ہوئی دیوار ہے، یعنی یہود دیوار گریہ کو اپنا قبلہ مانتے ہیں، اور جو عیسائی ہیں یہ اس پورے مسجد اقصیٰ کے حرم کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کی خواہشات اور ان کی باتوں میں، یا ان کی احوا، ان کی خواہشات میں، ان کی باتوں میں، ان کے لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آنا. یہ آپ کو کبھی کچھ بتائیں گے، کبھی کچھ بتائیں گے، کبھی دین چھپائیں گے، کبھی تورات کے حوالوں سے جھوٹ بولیں گے. آپ کے پاس حقیقی اور واضح علم آ چکا ہے، آپ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کیجئے. جو ان آیتوں کی اتر جانے کے بعد بھی یہود و نصارہ کی باتوں کی پیروی کرے گا تو وہ ظلم کا راستہ اپنائے گا. وہ لوگ جنہیں اللہ ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. جس طرح انہیں اپنے بیٹوں کے بیٹا ہونے کا یقین ہے، اسی طرح انہیں اس دین کے حق ہونے کا یقین ہے. لیکن یہ احکام کو چھپاتے ہیں، حالانکہ یہ دل سے جانتے ہیں. یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے. وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ، ہر قوم اور قبیلے کو، ہر امت کو ہم نے ایک سمت دی تھی، ہوا مولیہا، اس کی طرف وہ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. یوں ہم نے آپ کو ملت ابراہیمی والا قبلہ دیا ہے، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اس میں بحث ہے ہی نہیں. اصل تو یہ ہے فاستبقوا الخیرات، اطاعت اور نیکیوں میں کون آگے. جہاں کہیں تم ہوگے اللہ تم سب کو اپنی طرف اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنے گھر سے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں. یہی حق اور درست مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غافل نہیں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. پھر آیا جہاں کہیں آپ سفر کے لیے جائیں اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لیں. اپنے ساتھیوں کو، احباب کو، اہل ایمان کو بتا دیں یہ جہاں نکلیں اسی قبلے کی پیروی کریں، ملت ابراہیمی والے بیت اللہ کی، اور اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لیں تاکہ لوگوں پر بات کرنے کا کوئی موقع نہ رہ جائے سوائے اس کے جو ظالم ہیں، جنہوں نے بحث کرنی ہے انہوں نے کرنی ہے. فلا تخشوہم، آپ ان کی بحث اور باتوں سے مت ڈریے. وخشونی، آپ صرف مجھ سے ڈریے. ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ اللہ تم پر اپنی نعمت کو پورا کریں، تم پر ہدایت کے دروازوں کو کھولیں. جس طرح ابراہیم نے بیت اللہ میں دعا کی تھی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ایک رسول تمہیں میں بھیج دیا، یتلو علیکم آیاتنا، جو آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، دلوں کو پاک کر رہے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور تمہیں وہ سکھا رہے ہیں جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. اے ایمان والو، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا، اور شکر کرو اور ناشکری کا راستہ مت اپناؤ. دین میں ذکر، اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ذکر تذکرے اور دھیان کو کہتے ہیں. ذکر ہمارے ہاں اوراد اور وظیفہ کو کہتے ہیں. ذکر ہمارے ہاں اسماء حسنہ کے پڑھنے کو کہتے ہیں. ذکر ہمارے ہاں صبح و شام کی تسبیحات کی پابندی کو کہا جاتا ہے. اور ذکر پر ایک بہت بڑا مفہوم اور ایک بہت بڑا یعنی تصوف کی بنیاد ہوتی ہے. اصل میں قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ذکر کسے کہتے ہیں. قرآن 4 چیزوں کو ذکر کہتا ہے بالترتیب، اور ہمیں مجموعہ ذکر کو جاننا ہوگا. قرآن سب سے پہلے ذکر کہتا ہے خود اپنے آپ کو، کہ سب سے بڑا اللہ کا جو ذکر ہے وہ خود قرآن. سورہ حجر کی 9ویں آیت، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تم اس ذکر پر عمل کرو.
تو سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ خود قرآن. قرآن پڑھیے، سمجھیے، عمل کیجئے، فہم کیجئے، سمجھائیے، پڑھائیے، غور کیجئے، فکر کیجئے. اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. اور سورہ قاف کی آخری آیت ہے فذکر بالقرآن. قرآن کے ذریعے جو ذکر پھیلایا جائے گا وہ سب سے بہترین ذکر ہے. ذکر کا دوسرا مفہوم قرآن مجید میں ہے نماز. نماز پر پابندی، یہ ذکر ہے. اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ طٰہٰ کی ایک آیت ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کو قائم رکھنے کے لیے نماز پڑھیے. تو نماز سے بہترین، نماز سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں. قرآن اور نماز کے بعد تیسری چیز جس پر اللہ نے زور دیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. سورہ طلاق کی ایک آیت ہے قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ہم نے تمہاری طرف ایک جیتا جاگتا اپنا ذکر اتارا ہے. کون سا؟ رسول یتلو علیکم، اپنے رسول جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں ان کی سنت پر عمل کرو. اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں. اور چوتھے نمبر پہ کہا ہاں صبح و شام اللہ کے جتنے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر کے کلمات ہیں. چوتھے نمبر پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ہم ایک چیز پر پابند ہو کر، قرآن مجید بطور ذکر چھوڑ کر، نماز بطور ذکر چھوڑ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بطور ذکر چھوڑ کر ہم اگر چند اوراد اور تسبیحات کو ہی ذکر سمجھیں گے تو ہم قرآن کے لفظ ذکر کو باؤنڈ کریں گے ایک معنی میں. تو آپ سے گزارش یہی ہے کہ ذکر کو بڑے معنی میں سمجھے. تسبیحات وظائف کا اپنا درجہ ہے لیکن ذکر کے ان درجات کی طرف رخ کیجئے. اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. بقیہ حصہ جو ہے وہ وقفے کے بعد. اس اعلان کے ساتھ کہ ذکر کا جو قرآنی مفہوم ہے یہ ہم نے وہی حوالے کچھ زیادہ حوالوں کے ساتھ ہم نے اس پر اس ایک جگہ پر ایک پمفلٹ کی شکل میں اس کو لکھ دیا ہے اور اس سے احباب نفع اٹھا سکتے ہیں. کوئی بچہ جو ہے یہ اپنے خواتین تک پہنچا سکتا ہے اور یہ جس کو چاہیے ہو یہ مضمون کہ ذکر کا قرآنی مفہوم کیا ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ عمل کرنے والا بنائے. بقیہ انشاءاللہ ذکر